اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام، اس کا ساتواں رکوع اور جو ہے سورہ الانعام جو ہے اس کا ساتواں رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 13واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 57 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات کے اندر دو باتیں بیان ہوئی تھیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حق سچا دین اس کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے، تاکہ کسی بندے کا یہ اعتراض اشکال باقی نہ رہے کہ مجھے دین سمجھ نہیں آیا، مجھے جو ہے اس حق کی پہچان نہیں ہو سکی۔ یعنی اللہ نے بڑے سادہ سادہ انداز میں دلائل میں اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے اپنی توحید، اپنے نبیوں کی رسالت، زندہ ہو کے اٹھایا جانا، ان چیزوں کو بڑا کھول کے بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بیان ہوئی وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ اسلام سے برعکس جو رستے ہیں، طریقے ہیں اسلام دشمن لوگوں کے، اس کی بھی ایک مسلمان کو پہچان ہونا ضروری ہے، تاکہ مسلمان اپنی لائن پہ جو ہے اس پہچان رکھے کہ میرا طرز عمل اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات والا، اصحاب محمد والا، شریعت والا ہے، یا میں جو ہے کسی وجہ سے اسلام کے کسی معاملے میں ہٹ کے کسی کافروں کے طریقے اور انداز اور روش پر تو نہیں ہوں۔ کیوں کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ یعنی ایسے معاملات جو کافر قوموں کا مذہبی شعار ہوں، ان کے جو ہیں نظریات سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے دینی معاملات پہ ان کا ساتھ تعلق ہو، تو ایسے معاملات کے اندر جو ان کی مشابہت کرے گا، وہ اگرچہ اسلام کا دعویٰ کرے، کلمہ پڑھے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں ہی شمار ہوگا۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سچا دین دیا، آپ نے ان کے اس کے اوپر جو کفار کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں ہماری من مرضی کے مطالبات دکھائیں، معجزات دکھائیں، ان مطالبات کا جواب ہے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انی بے شک میں علی بینۃ من ربی، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ کا پیغام، وہ وحی الہی جو اللہ نے اپنے بندے کو نبی علیہ السلام کو عطا کی، جو عام امتی کو اور نبی کو ممتاز کرتی، فرق کرتی ہے ان میں، کہ عام بندے کے پاس وحی جو اللہ کی طرف سے نہیں آتی، نبی وہ ہوتا ہے جس پہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ فرمایا میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پہ ہوں، وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے جھٹلا دیا ہے اس کو۔ دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پاس جو حق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے، اور اس کے اوپر تو اللہ نے چیلنج بھی رکھے ہیں نا قرآن مجید کے اندر، اس وحی کے سچ ہونے پر، مطلب یہ قرآن ہے وحی ہے، کہ اللہ نے کہیں پر پورے قرآن کا چیلنج دیا، کہیں پر 10 صورتوں کو چیلنج دیا، کہیں پر ایک صورت کا چیلنج دیا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ۔ لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں تم اس کو اپنی یعنی گویا کہ تمہارا جھٹلانا کسی دلیل پہ نہیں، سینہ دوری پہ ہے۔ ما عندی ما تستعجلون به، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیزیں، تستعجلون تم جلدی طلب کرتے ہو، جلدی مانگتے ہو، بھی اس کو،
یعنی وہ جو تم جو ڈیمانڈ کرتے ہو اپنے من مرضی کے فرمائشی نشانیوں کی، فرمائشی معجزات کی، ہمیں یہ چیز لا کے دکھاؤ جی، آپ کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے جی، سونے چاندی کا گھر ہونا چاہیے، ہمارے سامنے پوڑی لگائیں، آسمان پہ چڑھے، ہمارے سامنے جو ہم تو آپ کا چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، آپ سارے چڑھیں، ہمارے سامنے کتاب لائیں، ہم اس کو خود پڑھیں، پھر جو ہے وہ آپ کی بات مانیں گے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے ایسے فرمائشی باتوں کا ذکر کیا۔ تو میں ما اندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیزیں تستعجلون بھی جس کے بارے میں تم جلد بازی کر رہے ہو، جس کو تم جلدی مانگتے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور بات عقیدے کی باتیں ہو گئی کہ معجزات نبیوں کے اختیار میں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عام قانون قاعدہ، عام جو ہے فطرت سے، عام اصول سے ہٹ کے چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے، معجزہ۔ اس لیے یہ چیز نبی کے بھی ہوتی، یہ کیا ہے ہوتا ہے، یہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے معجزہ، یعنی نشانیاں معجزہ عام جو ہے قاعدے قانون سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ چیزیں ظاہر کرتا ہے نا، اس کا مقصد نبی کی نبوت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں عام انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ نبی علیہ السلام کا احادیث میں معجزات کا بیان پڑھ لیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام جہاد کے سفر میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کے پاس کھانے کچھ نہیں، بھوک کی شدت تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحابہ کرام نے کتاب الایمان میں ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو اونٹ ذبح کر لیں، سواریاں ہیں نا، جو سواری کم ہو جائے گی، لیکن جو بھوک کی شدت ہے، آخر دشمن سے واسطہ پڑنا۔ تو قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کھا لیں گے، کل پھر دشمن سے واسطہ ہے، پھر ہمارے آپ کے ساتھی سارے بھوکے ہوں گے۔ اب ایک اونٹ ہے، جتنا لشکر ہوتا ہے وہ تو ظاہر ایک دن میں ختم ہو جائے گا، تو کل پھر دشمن سے واسطہ ہے تو پھر جب وہ معاملہ بھوک کے ساتھ چلے گا۔ تو آپ نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ایک تو لوگوں کے پاس جو ذات راہ بچا نا کھانا، آپ وہ منگوا لیں، اور اللہ سے کریں دعا، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں برکت ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے آواز دی، لشکر پیغام بھیج دیا، جس کے پاس جو کچھ لیا ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا کہ دسترخوان۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تو آپ نے کہا بسم اللہ۔ سارے لشکر نے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا چاہیے تھا لے گئے، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اب ظاہر ہے کھانا دیکھنے کو تھوڑا سا ہے، لیکن پورے لشکر کا یاد کر دے، کھانا کھاتے جاؤ، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اب وہ کون بڑھا رہا ہے؟ بندے کے پاس کی بات تو نہیں ہے نا چیز۔ تو یہ چیزیں نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اب یہاں اسی بات کو ذرا عقیدے کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے، یہ معجزہ اتنا اہم ہے کہ اس کا تعلق نبی کی نبوت کی صداقت سے ہے، لیکن نبی کے اختیار میں۔ کرامت تو کسی کی صداقت کی دلیل بھی نہیں ہے۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے خرق عادت، عام قاعدے قانون سے ہٹ کے کوئی چیز ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ لیکن وہ چیز جو ہے وہ کسی کے سچا یا جھوٹے ہونے کا معیار اور دلیل نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کوئی چیز ایسی کر دے، جیسے جریج تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اس کے اوپر الزام لگ گیا، ماں ناراض ہوگی، ماں نے بد دعا دے دی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک کسی گندی عورت کا منہ نہ دیکھ لے، کیونکہ ماں بیچاری باز دیتی چلی گئی تھی۔ تو عورت نے الزام بدکاری کا بچہ تھا، اس نے کہا جریج کا نتیجہ مارا، اس کا سارا معبد خانہ توڑ دیا۔ تو باپ پوچھا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھی یہ بچہ کس کا؟ انہوں نے کہا میرا تو نہیں۔ انہوں نے بلاؤ، لایا تو انہوں نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ اب جو شیرخوار بچہ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کی عزت بچانا چاہے تو اللہ قوت گویائی دینے پہ قادر ہے۔ اللہ نے بلا دیا، وہ بچہ بول پڑا۔ اب ظاہر بات ہے یہ چیز جریج کے اختیار میں تھوڑی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی جب معجزہ ہو کے کسی نبی کے اختیار میں نہیں تو کرامت کسی نیک بندے اختیار میں ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھنی ضروری ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ کراماتی جو کہانیاں تھیں نا، یہ بنی ہیں، اور یہ بات اللہ نے سورۃ آل عمران میں واضح کی ہے۔ نبی نے صاف کہہ دیا لوگوں کے نشانی معجزات پہ، ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس نہیں ہے جو تم جلدی مانگ، جس کے بعد تم جلدی ڈال رہے ہو۔ اور اللہ نے سورہ میں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون،
کہ عیسائیوں کا بیڑا غرق کس پہ ہوا؟ اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں، ان چیزوں جو یہ کرتے تھے۔ آج یہ جھوٹے پرندے بنائے تھے نا، آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں بھی کیا سارا کاروبار کرامتوں پہ کھڑا، سارا کاروبار۔ فلانے بزرگ جی انہیں دیوار ہی توڑ چڑی، گھوڑا بنا کے انہیں دیوار کو گھوڑا بنا لیا۔ فلانے بزرگ سی انہیں سارے جنگل کے شیر جڑے نے وہ دیوار سے جو جڑ چھڑے تنگ کر دی، بعد سے خل پیدا کر دے سن۔ فلانے بزرگ سی جی انہیں جی فلاں کچھ کر چڑیا، پوری خدائی جڑی ہے نا وہ مردے کے ہاتھ چ پا چڑی ہے۔ لیکن زندگی میں کوئی آپ کو کرامت نظر نہیں آئے گی جڈا مرضی پہنچی سرکار ہو، جس کی ایک زندہ مثال دیکھ لو۔ ممتاز قادری جیل چ رہا، سلمان خبیث نو ماریا، اور جیل سی سی ٹی وی کیمرے لگے، جنہ چر جیل چ رہا کوئی کرامت نہیں ظاہر ہوئی، حتیٰ کہ پھانسی ہو گئی۔ اور پھانسی ہونے تو بعد ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، ہوں پھر کرامتاں گھڑیاں جان لگیاں۔ ہوں خادم صاحب رضی ورگے اپنے شیخ الحدیث کہنے والے بہندے اسٹیج تے کی نے کہ جی وہ خادم دی لاش پئی سی ایمبولینس دے اندر، تے جناب سارے مولوی پریشان سی، دھرنا سی ادھروں، تے جناب پریشان ہوئے تے بلکہ جی اٹھ کے بہ گئے ایمبولینس دے وچوں۔ جنہ چر جیل چ رہا انہاں چر نہیں بولیا تے نہ کوئی ظاہر ہویا، ایمبولینس اٹھ کے بہ گیا تے پھر جناب انہوں نے کہا بھی کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر کہتے دھرنے چ پھس گئے جناب، وہ جو پھس گئے تے پھر کہن لگے جی وہ پیو دی قبر تے گیا تے پتر تیری وجہ نال سارے علماء ٹنگے پے نے، ٹھیک ہے تے تو جو ہے کی بن گیا ہے جی قبر جو تلوار نکل آئی ہے جی، 2 دن کا مطلب اشارہ سی کہ 2 دن بعد مسئلہ حل ہو جانا۔ وہ جنہ چیر زندہ رہا کوئی کرامت نہیں ظاہر ہوئی، نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے چاہیے، یہ ساری کرامتیں مرن تو بعد ظاہر ہو گیا، زندگی چ کوئی نہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کرو تو اللہ نے قرآن سے وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کہ ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اس چیز نے جو وہ گھڑتے ہیں۔ اے جڑا ساری خدائی کھڑی نا لوگاں دے مردیاں دے ہتھاں چ، فوج شدگان دے ہتھاں چ، اس چیز نے امتاں دا بیڑا غرق کیتا۔ اس واسطے اللہ نے عقیدے دا مسئلہ سمجھاتا ما اندی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساغت، نبی علیہ السلام سار نبی دے بھی سردار نے، آپ دے اشارہ جنت دروازے کھلنے نے، آپ تو اونچا مقام کسی نبی دا نہیں، لیکن جتنے بات آئی ہے معجزات دی، فرمایا ما اندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیز تستعجلون بہ، تم جلدی ڈال رہے ہو جس کے بارے میں، جس چیز کو تم جلدی مانگ رہے ہو میرے پاس وہ نہیں ہے۔ اللہ کے اختیار میں، جب اللہ چاہے دے دے گا۔ ہاں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا ہی، یہ سارے اختیار میں رب کے ہے، وہ چاہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کے تو مشکل نہیں ہے، میرے رب کا تو قدرت یہ ہے وہ ارادہ فرما لے کسی کو کہنا کون تو ہو جائے تو وہ، اس لیے فیصلہ صرف کس کا ہے؟ ان الحکم، نہیں ہے فیصلہ الا مگر للہ، اللہ ہی کے لیے، اللہ کا ہی۔ میرا رب چاہے تو اس کے لیے تو مشکل کوئی نہیں، مجھ سے ڈیمانڈ کرو کہ تو اب میں لا کے دکھاؤں تو میرے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ ما یقص الحق، وہ اللہ بیان کرتا ہے سچ کو، حق، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ حق ہے، اللہ کی کسی بات میں جو ہے وہ نقص کمی جھول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بھی اس بات کو دوسرے انداز کے اندر بیان کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگو اللہ رب العالمین جو ہے من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، رب سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی جو بات بھی وہ حق اور سچ ہے۔ تو جو چیز امت کو، بندوں کو بطور شریعت، بطور دین دی ہے، یقص الحق، اور وہ بیان کرتا ہے حق کو، سچے دین کو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہی اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کہ جس کے فیصلے میں کسی قسم کی جھول نہیں، کسی قسم کی جو ہے وہ ظلم کی آمیزش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسی لیے اپنے فیصلوں میں فرمایا نا یوم لا ینفع مال ولا بنون، ساری حقیقتیں اللہ نے کھول، اللہ کے یہاں نہ تمہارا مال کام آنا نہ تمہارے پتر کام آنے، مطلب نہ تاری مالی طاقت نہ تاری افرادی قوت۔ اور دوسرے مقام میں آیا کہ لا یؤخذ عنہم لا یؤخذ منہم شفاعۃ
ولا عدل، نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی جان کے بدلے میں کوئی دوسری جان کو پکڑا جائے گا۔ ہر جان نے اپنا معاملہ آپ جو ہے وہ برداشت کرنا، ہر بندہ اپنی جان کا خود جواب دے۔ مایا وہ خیر الفاصلین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے۔ باقی لوگوں کی ڈیمانڈ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ موجود دکھائیں۔ مایا قل، اے میرے پیغمبر اقل آپ فرما دیں، لو ان عندی، اگر بے شک میرے پاس ہوتا، میرے پاس بھی وہ چیز، تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، جس چیز کی تم ڈیمانڈ کر رہے میرے اختیار میں ہوتی، تو ظاہر بات ہے کیا ہونا تھا، تم نے ڈیمانڈ کرنی تھی، میں نے وہ چیز دکھا دینی تھی۔ اب جب منہ مانگا معجزہ مل جائے، منہ مانگی نشانی قوموں کو مل جائے، اور پھر بھی لوگ نہ مانے، تو پھر رب کا قانون کیا ہے کہ اللہ پھر ان قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ قانون اللہ نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا، فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، مایا نشانیاں بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا ما سوائے اس بات کے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور جب قوموں نے جھٹلایا تو اس کا انجام سامنے ہے۔ صالح علیہ السلام سے منہ مانگی، اونٹ کی ڈیمانڈ کی نا کہ پہاڑ سے اونٹ نہیں آ گئی، پھر نہیں مانا تو نتیجہ قرآن کا انداز، نبیوں کی سیرت پڑھ لے قرآن سے، پھر مایا تم میرے اختیار میں ہوتا تو اس کا نقصان ہونا تمہیں۔ وہ نقصان کیا تھا کہ تم نے مانگنا تھا، ظاہر میں نے اپنی صداقت کے لیے وہ چیز ظاہر کہتا لے لو جی، تو نتیجہ اب پھر بھی تم نہ مانتے تو پھر لقضی الامر، فیصلہ جو ہے وہ پورا کر دیا جانا تھا، پھر فیصلہ ہو جانا تھا، مطلب ہلاکت، تباہی، بربادی یقینی تمہارے پھر لیے، تمہیں مہلت نہیں مل رہی تھی۔ لقضی الامر، میں اگر ایسا ہوتا تو پھر جو ہے وہ کچھ جو ہے فیصلہ ہو جانا تھا، فیصلہ کر دیا جانا تھا، کوئی مہلت کی گنجائش نہیں تھی۔ مایا لقضی الامر بینی و بینکم، ضرور فیصلہ کر دیا جانا تھا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان۔ پھر اللہ نے حق سچ کا نظارہ کر کے معاملہ واضح، نبی سچا ہے، تم نے پھر منہ مانگی جو ڈیمانڈ کی وہ بھی نہیں مانے، تو پھر تمہیں زندہ جینے کا حق بھی باقی نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے ظالم لوگوں کو۔ مَا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں، جنہیں چابی ہے تاکہ وہ مالک بھی دے کر دا وہی ہے نا۔ جب غیب کی کنجیاں چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں تو سارے غیب کے خزانے کس کے پاس ہوئے؟ اللہ کے پاس ہوئے۔ اب غیب کی چابیوں سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، مفاتیح الغیب خمس، لوگوں یہ غیب کی کنجیاں، یہ غیب کی چابیاں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہن الا اللہ، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات سورہ لقمان ہے نا، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے مفاتیح الغیب، نبی علیہ السلام اس کی تفسیر میں یہ بات کہی، مفاتیح الغیب خمس، 5 چیزیں غیب کی کنجیاں چابیاں ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، جن کو رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان 5 چیزوں کی تفسیر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان 5 غیب کی کنجیوں میں پہلی چیز ہے قیامت کا علم، مایا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین انسانی صورت میں دین سکھانے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا، مشکات آپ پڑھیں، شروع میں پہلی حدیث یہ ہے، اور عام طور پر حدیث جبریل کے نام سے حدیث مشہور ہے۔ تو انسانی صورت میں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، سوال کرتے گئے، آپ سے جواب لیتے گئے۔ اس سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا جس سے سوال کیا جا رہا نا، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر جبریل امین نے ایک اور بات کی، کہنے لگے جی پھر اخبرنی ان اشراتیہا، آپ ایسا کریں پھر مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز ذکر کی جس کے اندر بہت ساری چیزیں نبی نے بیان کی ہیں،
جس کے اندر اولاد کا نافرمان ہو جانا، اور جو ہے دنیا کے چول قسم کے لوگ، نکمے لوگ، مائے بکریوں کے چروائے وغیرہ، آپ نے میں یہ لوگ جو بالکل اس طرح معاشرے کا نکمے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا کے جو ہے وہ حکمران بن جائیں گے، ان کے پیسے کی فراوانی۔ اسی طرح رسول اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں بیان کی، سورج کا مغرب نکلنا آخری بڑی نشانی ہے، دعوت الارض کا نکلنا قرآن نے بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول فرمانا، دجال کا آنا، یہ بڑی بڑی نشانی ہے۔ لیکن قیامت کے بارے یہی بتا دیا قیامت آنی ہے جمعے والے دن، لیکن جمعہ کون سا، کس صدی کا، کوئی نہیں جانتا۔ صدی کا کون سا مہینہ، کوئی نہیں جانتا۔ مہینے میں بھی کم از کم 4 جمعے ہوتے ہیں، مہینے کا بھی کون سا جمعہ، کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بات تو پیارے پیغمبر علیہ السلام بدریہ بھائی بتا دی کہ جمعے والا دن جو ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے، جنت میں ڈالے، جنت سے نکالے گئے، اور وفیہ تقام الساعہ، اسی جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ میں پہلی چیز غیب کی چابی میں سے مایا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی اللہ جان۔ آج جدید سائنسی دور ہے اور جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن آج بھی ہوا کا دباؤ، ہوا کی نمی اور جو بخارات، یہ ساری چیزیں جو ظاہری ذرائع ہیں، ان چیزوں کو ناپ کے، تول کے، ماپ کے، پرکھ کے، پھر بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود الفاظ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ فلاں علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کیوں؟ حتمی علم کس کے پاس ہے؟ یہ ان کا اندازہ ہے ظاہری ذرائع پہ، ہوا کا دباؤ کتنا ہے، نمی کتنی ہے، اور جناب بخارات کی صورت کیا بنے گی، معاملہ یہ ان چیزوں پہ ہے۔ اور ممکن ایسا ہو جائے، ممکن نہ ہو، کنے کنے گہرے کالے بدل ہوندے نے، ٹھیک ہے، لیکن ہوا کا جھونکا آتا ہے، سارے آئے گزرتے ہیں، بارش کچھ بھی نہیں، کہتے یار بڑا اچھا ہے جی، بڑے یار یہ تو رب کے فیصلے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ جانتا۔ ان اللہ عند الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے ریم میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ جدید ٹیکنالوجی ہے، الٹرا ساؤنڈ بڑی بڑی ایڈوانس آ گئی، اور لوگ پھر بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہے۔ نہیں تو آن دی ریکارڈ موجود ہے، بینظیر کی تیسری بچی تھی، سمجھے، آصفہ، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی کہ بیٹا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پہ، لیکن ہوئی کیا تھی؟ بیٹی آصفہ۔ یہ ایک اندازے ہیں، باقی رہ گیا اندازہ۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نہ بھی ہوئے تو جن عورتوں کی فیلڈ ہی یہ ہے، جو سارے پنجاب میں آج کل جدید لفظ آ گیا ہیلتھ ورکر، پرانا لفظ ہے دائی، وہ تو عورت کی چال دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ بیٹی ہے کہ بیٹا، پیٹ کا انداز دیکھ کے بتا سکتی بیٹی کے بیٹا۔ اندازہ ٹیوا لگانا اور چیز ہے، لیکن حتمی یقینی علم کس کے پاس ہے؟ یعلم ما فی الارحام، یہ اللہ جانتا کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے، مرد مذکر ہے، مؤنث ہے، کامل ہوگا، ناقص ہوگا، صحیح ناقص الخلقت ہے، کامل الخلقت ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، چوتھا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے، پلاننگ بندہ کرتا ہے، اپنے حالات کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیتا ہے، لیکن شیر میں لگا او فلانا فوت ہو گیا، اوئے ہوئے، اچھا چلو جی، سارا بڑے بڑا کی ہو گیا، کینسل، فیکٹری بند، مارکیٹ بند، وہ ساری ملاقات سب ختم، اب منصوبہ کچھ اور تھا، ہو کچھ، کیوں؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوشش انسان کی ہونا اور چیز ہے۔ اسی بنیاد پہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی تھی نا، جب مسروق تابعی نے کہا تھا کہ نبی اللہ کو دیکھا، تو ماں جی نے کہا خبر مسروق تیری بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، کہ ماں جی ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرنا۔ اللہ نے قرآن میں جو باتیں کہی ہیں کہ فکان قاب قوسین، قریب سے قریب ہو گئی، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، یہ حدیث سورۃ بخاری شریف سورہ نجم کی تفسیر میں بھی ہے، سورہ نجم کی تفسیر میں بھی ہے، اور صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے گیا، صحیح بخاری میں 6 سے 7 مقام پر یہ حدیث آئی ہے، اور اس کے اندر ایک حدیث میں یہ جو کتاب صحیح بخاری کتاب التوحید میں یہ لفظ ہے، سورہ نجم میں لفظ ہے کہ نبی ماں جی نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، کہ نبی علیہ السلام کل کی بات جانتے تھے، ما فقد کذب، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، اور صحیح بخاری کتاب التوحید میں لفظ ہے ومن جب من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی غیب جانتے تھے، فقد کذب، وہ بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔
اور ماں جی نے بطور دلیل ایت کیا پڑھی؟ یہ سورۃ لقمان کی آخری ایت، وما تدری، اللہ نے ما تدری نفس ماذا تکسب غدن، کوئی جان نہیں جانتی کل کیا ہوگا۔ اور پانچویں چیز فرمایا وما نفس ماذا تکسب غدن وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو یہ بھی نہیں پتا موت کہاں۔ چنگا بھلا کھڑا ہوندا ہے تے اوتھے ڈگ پیا، کی ہویا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کچھ نہ ہوئے تو انہیں تو کہیں نہیں باجی کھڑے کھڑے اٹیک ہی آیا، کی ہویا؟ پتا چنگا بھلا سوتا سے اٹھے ہی نہیں۔ یہ چنگا بھلا بچارا عید کی چھٹی گیا سی تو وہ راہ بچارا گھر جانا نصیب نہیں ہوا۔ بڑے لوگ پھر سب سے، لیکن نبی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جس جگہ بندے کی موت لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی اس طرف جو ہے اس جگہ کی طرف اللہ ضرورت پیدا کر دیتا۔ انسان اس جگہ پر اپنی ضرورت حاجت کے لیے جاتا ہے، اور جب اس مقام پہ پہنچتا ہے جس جگہ پہ اس کی موت لکھی ہوتی ہے، روح قبض کر دی جاتی ہے۔ گیا اپنے کام میں، پاوا بالا دی شاپ کے واسطے گیا تے پاوا مال دی سپلائی دین گیا تے پاوا آرڈر بک کرن تے یا یہ اپنی پیمنٹ دے، جو مرضی اس کی دنیا کی ضرورت ہو، ضرورت اس کا ایک بہانہ ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ جب یہ اپنے مطلوبہ مقام پہ پہنچے گا اس کی روح قبض ہو جائے گی، سمجھے؟ تو یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، پانچ چیزیں کیا کی کنجیاں ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، جن کو اللہ کا کون جانتا۔ اور اس کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانچ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں جو پانچ ذکر بیان ہوئی ان کو مفاتیح الغیب قرار دیا۔ ان قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، رے مادہ کے رے میں کیا اللہ جانتا ہے، انسان کل کیا کرے گا نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، موت کہاں پہ آئے گی کوئی جان یہ چیز نہیں جانتی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا اس کو مگر وہی۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے انی، بے شک میں، علی بینۃ من ربی، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں ایک اور بات بھی ضمن سمجھنے والی، نبی ہو کے اللہ دی وہی دلیل ہے تے نبی نے کہا صاف ہے کہ اسی کتے کھڑے ہیں، نبی بھی دلیل پہ کھڑا ہے۔ اللہ نے اس لیے دین کھول کے اس لیے بیان کیا، مقصد دلائل بیان کرنے کا پتہ کیا رکھا؟ مایا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ اللہ نے قرآن میں ان دلائل کو بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد بیان کیا، فرمایا تاکہ جو زندہ رہے دلیل پہ زندہ رہے، جو مرے تو دلیل پہ، تاکہ اسے پتا ہو کہ میرے پاس دلیل کیا ہے۔ اور دلیل کا اور شمار ہوگی قرآن والی، سنت والی، دین والی، وحی والی دلیل جو ہے وہ دین شمار ہوگی، لوگوں کی کہانیاں دلیل نہیں ہے۔ بندہ دیکھ لے کہ میں کس دلیل پہ جی رہا ہوں، کس دلیل پہ مر رہا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ وکذبتم بھی، تم نے جھٹلا دیا اس کو، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بھی، جس کو تم وہ چیز کہ تم جلدی طلب کر رہے ہو اس کو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کا، یعنی فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ یقص الحق، کا وہ بیان کرتا ہے حق بات سچ کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ قل، کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اگر بے شک میرے پاس ہوتی ما وہ چیز تستعجلون بھی جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، لقضی الامر، ضرور فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کو مگر صرف وہی۔ سبحان حمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔